بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ ویورز، خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے تحریک انصاف کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور اس محاذ کو مذاکرات کا نام دیا گیا۔ پچھلے 12 دنوں میں آپ کو اس لیول پر کوئی بریک تھرو نظر نہیں آ رہا۔ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگوں سے بات کی اور یہ تمام سوالات ان کے سامنے رکھے کہ 12 دن ہو گئے ہیں، مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھتے اور آپ کمیٹی کھیل رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کیا سنجیدہ نہیں ہے؟ کیا انگیجمنٹ پالیسی کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، یا پھر یہ سرجیکل سٹرائکس کا ایک نیا طریقہ حکومت کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے، یا پھر مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں؟ تو ویورز، مجھے جو ان کی باتوں سے جو میری اسیسمنٹ ہے اور جو مجھے لگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو دوسری طرف جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات بریک تھرو کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان تحریک انصاف کو صرف انگیج کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا جی مینڈیٹ کن کے پاس ہے؟ تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ مینڈیٹ کن کے پاس ہے۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ پھر آپ کیوں یہ حکومت اور یہ شان و شوکت اور یہ جو سلسلہ ایک چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی اب ہماری مجبوری ہے، ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو مجھے ان کی گفتگو سے پتہ چلی کہ ایک بیانیہ لانچ ہوا ہے جی، اور وہ بیانیہ کیا تھا؟ کیونکہ مسلسل آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی لکھ کر دیں، اور اگر آپ نے لکھ کر یہ اپنے مطالبات ہمیں نہیں دیے تو پھر ہم مذاکرات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ اب لکھنا اور مذاکرات کا آگے نہ بڑھنا یہ بالکل ایک فضول سی بات لگتی ہے کہ مطالبات جب تک تحریری طور پر نہیں آتے، بات چیت کا یہ دور بالکل جو ہے بغیر کسی نتیجے کے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت۔ اچھا، میں نے اس کی مزید اس خبر کو اور اس گفتگو کو ڈیپ ڈرل کیا اور مزید کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، تو پھر پتہ یہ چلا کہ ایک خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی ہے، تحریک انصاف کے کچھ لوگ ادھر سے بات کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف حکومت انگیج ہوئی ہے اور کمیٹی یہ کھیل رہے ہیں، اور پھر اعتراضات کس قسم کے ہیں کہ جاؤ لکھ کر آؤ اپنے مطالبات، پھر ہم بات کریں گے، اور اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور انہیں خطرہ یہی ہے کہ اگر خفیہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر اس حکومت کا اور ان کے اتحادیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے 2 نقصان ہوں گے پاکستان کی حکومت کو، شہباز شریف صاحب کو، ان کی جماعت کو اور ان کے اتحادیوں کو، کہ پولیٹیکل کیپٹل آپ کے پاس نہیں ہے۔ عوام کی عدالت سے بھی آپ کے خلاف فیصلہ آیا، اور پھر پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اگر آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ عوام میں مقبولیت بھی ختم ہو گئی، باؤ جی کو آپ نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے باہر کر دیا، اپنی سیاست کو قربان کر دیا بقول آپ کے کہ ریاست کو بچاتے بچاتے اصل میں تو پاکستان کی عوام نے آپ کو رد کر دیا۔ نہ پولیٹیکل کیپٹل آپ کے پاس ہے، نہ پاکستان میں طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے، تو پھر آپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ تو یہ وہ خدشہ ہے جس کے بعد اس بیانیے کو لانچ کیا گیا کہ یہ مطالبات لکھ کر اس لیے نہیں دیتے کیونکہ اس میں جو ٹاپ کے اوپر مطالبہ ہے وہ عمران خان کی رہائی کا ہے، اور یہ مطالبہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ لوگ جو ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جبکہ اسیران کی رہائی جو ہے وہ نمبر 2 ہے۔ سر، شاید ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آ رہا، جو جماعت میں اس وقت بات چیت چل رہی ہے اور جو مذاکرات کے حوالے سے میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ تمام شخصیات جو کہتی ہیں 4 مطالبات ہیں: عمران خان کی رہائی، اسیران کی رہائی۔ اب اس میں آرڈر کیا ہوگا اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن عمران خان اور ان کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسیران کو رہا نہیں کیا جاتا عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ آپ نے تو کہا نا کہ امریکہ چھڑانے کے لیے آئے گا، تو خان صاحب نے تو ڈونلڈ ٹرمپ تک کو یہ پیغام دے دیا کہ بھائی پاکستان کے معاملات میں مداخلت مت کرنا، ہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہاں پر ہو رہی ہیں اس پر امریکہ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اور پھر نیوٹرل رہیں۔ اگر آپ کی انوالومنٹ ہوگی پاکستان کے حالات کے اندر معاملات میں تو یہ نظام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ سنتے نہیں ہیں، اسی لیے حکومت نے اس خوف کی وجہ سے ایک کاؤنٹر بیانیہ لانچ کیا کہ عمران خان کی رہائی کا ایگزیکٹو آرڈر یہ چاہتے ہیں۔ تو جناب، اس میں برا کیا ہے؟ پاکستان کی عوام کا اس نظام کے اوپر یقین اور اعتماد مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ جس ملک کے اندر ججوں کو ان کی پرفارمنس کے اوپر کہ کس کے کہنے پر کتنی سزائیں دی گئی عمران خان کو، اگر آپ پروموشنز دیتے ہیں تو نظام سے انصاف کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ جس ملک کے اندر
پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ سے حکم آئے گا، فون کال آئے گی تو عمران خان کو رہا کرنا ان کی مجبوری بن جائے گی، اور اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ حکم آئے اور یہ مجبوری بنے اور عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ عمران خان کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے، قیدیوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ جن کو قید کاٹنی تھی وہ اس وقت آزاد ہیں، اور جس کو آزاد ہونا چاہیے تھا اسے آپ نے قید میں ڈال دیا، اور یہ وہ تمام مافیاز ہیں جو اپنی بقا کی جنگ اس وقت آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز، اب تو خیر پاکستان کے وہ صحافی جو نون لیگ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اب تو وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ اگر آپ نے نظام کو بچانا ہے تو عمران خان کو باہر نکالنا ہوگا، اگر نظام کو چلانا ہے تو یہ نظام عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ اٹھا کر پچھلے 3 برس کی سیاست کو دیکھ لینا تو اس ملک کے اندر احتجاج آپ کو نظر آئے گا اس حکومت کے خلاف۔ اس ملک کے اندر معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے حکمت عملی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر آپ نے دنیا کے مختلف حصوں میں کشکول اٹھا کر قرضے حاصل کیے اور پاکستان کی معیشت کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، حکومت مکمل طور پر پریشان ہے اور خفیہ رابطوں کو لے کر، خفیہ ہاتھوں کو لے کر اور خفیہ لوگوں کو لے کر یہ سوال ضرور کر رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ جو پورا مدعا اس وقت مذاکرات کو لکھ کر دینے کا اٹھایا ہے، اس کے پیچھے آپ کو یہ کھیل نظر آئے گا۔ ان مذاکرات کو لے کر دفاعی تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب بہت عرصہ وہ دفاعی تجزیہ کار رہے، اب وہ پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، تو انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اب محسوس کر لیا کہ عمران خان کو قبول کیے بنا آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ بہت سی باتیں تو اعلامیے میں کہی جا رہی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو اعلامیے میں نہیں ہیں، اور ان کے مطابق یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہو رہے ہیں اور عمران خان کا بھی مثبت رد عمل ہے۔ البتہ 9 مئی کا معاملہ حل کر لینا چاہیے، یہ باتیں انہوں نے کہیں۔ اوبویسلی ان کی یہ ڈیوٹی تھی 9 مئی کا نام لینا، اور اس سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اب عمران خان سے خفیہ رابطوں پر حکومتی صفوں میں ایک طرح سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک نیریٹو جو ہے نظر آ رہا ہے۔ ویورز، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی بتا دوں کہ ماضی کے اندر وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں کرتے تھے، وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ میز پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حکومت کہہ سکتی تھی نا کہ جناب یہ ہمارا مینڈیٹ اور ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ان سے بات چیت کیسے کریں؟ تو یہ وہ احساس ہے جو آپ کو دفاعی تجزیہ کار بھی جس کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ احساس جاگ اٹھا ہے اور مذاکرات ہوں گے، لیکن مذاکرات پس پردہ اس وقت جاری ہیں۔ یہ مذاکرات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں وہ مذاکرات نہیں ہیں۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان میں ٹویٹر کو دوبارہ پابندی کا سامنا ہے۔ 24 گھنٹوں کے لیے یہ پابندی اٹھائی گئی، لیکن 24 گھنٹوں کے بعد پاکستان کی عوام سے سچ بولنے کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ ملک کا کوئی عام شہری ہو یا پھر کوئی سربراہ، اسے وی پی این کے بغیر ٹویٹر اب پاکستان کے اندر میسر نہیں ہے۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں تو آپ کو وی پی این کا سہارا لینا پڑے گا ٹویٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے کسی ملک کے سربراہ کو مبارکباد دینی ہے یا کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے ٹویٹر کے ذریعے، تو آپ کو وی پی این کی سہولت جو ہے وہ حاصل کرنا پڑے گی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سچ بولنا، سچ سننا اور سچ لکھنا 24 گھنٹوں کے لیے پاکستان میں الاؤ کیا گیا، اس کے بعد دوبارہ سے ہی پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ یہ جو عامروں کی تاریخ ہے نا اٹھا کر دیکھیں تو صرف چہرے بدلے ہیں، اسکرپٹ آج بھی پاکستان کی عوام کے سامنے وہی پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کا یہ کلپ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر، جس میں وہ آزادی اظہار کے حوالے سے وہی باتیں کر رہے ہیں جو آج پاکستان کے اندر کچھ لوگ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو باہر سے بیٹھ کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں آزادی اظہار کے نام پر، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ جنرل ضیاء نے بھی اپنی تقریر کے اندر یہی کہا۔ جنرل ضیاء دنیا سے چلے گئے ایک طیارے حادثے کے اندر، لیکن ان کا اسکرپٹ آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی پاکستان کی عوام جو باہر بیٹھی ہوئی ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں ملک پر تنقید کر رہے ہیں کچھ ایسے عناصر جو ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور ترقی کے راستے پر ہم جا رہے تھے، لیکن ہم اب ترقی کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کریں یا پھر ان عناصر سے لڑیں۔ یہی باتیں جنرل ضیاء بھی کیا کرتے تھے۔ ملک کے اندر چہرے بدل جاتے ہیں لیکن اسکرپٹ ہمیشہ سے وہ زندہ رہتا ہے جو جنرل ضیاء نے پڑھا۔ آج بھی آپ کو لوگ یہی اسکرپٹ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان کے اندر یہی باتیں اس وقت ہو رہی تھی جو آج لوگ کرتے ہیں۔
آزادی اظہار کے اوپر پابندی ہے. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. جسٹ امیجن کریں, میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت سینسرشپ کا کیا معیار تھا. مثال کے طور پر اخبارات کے اندر ڈائریکٹ ایکسیس تھا ایسی شخصیات کا جو سینسرشپ کرتی, یعنی اگر حکومت کے خلاف کوئی خبر ہے تو اس کو مکمل سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑتا, اور وہ خبر کسی جرنیل کے خلاف ہے یا پھر کسی فوجی عامر کے خلاف. جنرل ضیاء کے دور میں اوبویسلی جو خبریں لگتی تھی, کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان خبروں کو اخبارات کی زینت بنایا جائے, اور اگر کوئی خبر چھپ جاتی تو اوبویسلی پھر کوڑوں کی سزا آپ کو ملنی تھی. یہی رول تھا, یہی آرڈر آف دا ڈے تھا. پھر جو صحافی اوبویسلی جب اپنے سامنے یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے نا, آج تو آپ عمران ریاض کو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہوگا تو وہ اوبویسلی اپنا ویلاگ کرے گا, آپ تک حقائق جو ہے پہنچائے گا. تو یہ سہولتیں اس وقت میسر نہیں تھی اس طرح کی کہ سوشل میڈیا پر جا کر آپ اپنی آواز جو ہے اسے سنا سکیں. تو پھر لوگ کرتے کیا تھے, اس وقت بھی احتجاج ہوتا, اور ایک خاموش احتجاج ہوتا, اور اس احتجاج کی شکل میں پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ کوئی ایسی خبر ہے جسے سینسر کیا گیا. اور اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ جس جگہ پر وہ خبر لگائی جاتی اور ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ خبردار اس خبر کو تم نے شائع کیا, اس کو ہٹاؤ, تو مدیر کیا کرتے, جو ایڈیٹرز تھے اخبارات کے, وہ جگہ خالی چھوڑ دیتے. اور جب اخبار چھپتا, اگلے دن لوگوں تک پہنچتا, تو پورے پاکستان کو جہاں جہاں وہ اخبار پڑھا جاتا یہ پتہ چل جاتا کہ جناب کوئی خبر تھی جسے سینسر کر دیا گیا اور ریاست اس وقت یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو لوگوں نے اس وقت بھی ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا, اور ظلم کسی بھی دور میں ہو, لوگ اس کے خلاف آپ کو ایک دیوار بن کر دکھاتے ہیں. اپنا طریقہ کار ہے ان کا جس طرح اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. ویورز, اس کا حل پاکستان کے اندر سٹار لنک ہے, اور سٹار لنک کے حوالے سے ایلن مسک کی انٹرویو ہوئی. کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ ان کو ٹیگ کر کے کہا کہ پاکستان میں بھی جو سٹار لنک ہے وہ آنا چاہیے, سیٹلائٹ انٹرنیٹ, جس کے ذریعے پاکستان کی عوام کم از کم یہ جو سست روی کا انٹرنیٹ شکار ہے سے اس دلدل سے نکل سکے. اب سٹار لنک کام کیسے کرتا ہے اور اس کا فرق پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا پڑے گا. جسٹ امیجن کریں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے, آئے دن شاک حملہ ہوتا ہے اور یہ کم ہو جاتی ہے. اس کا نقصان پاکستان کی انڈسٹری کو کتنا ہوا. ہمارے بچے جو انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر پیسہ کما رہے تھے, اب وہ پیسہ نہیں کما رہے. اب انڈسٹری جو ہے وہ دبئی شفٹ ہو رہی ہے, یا پھر جس کا جہاں جہاں موقع جسے مل رہا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر اپنے بزنس کو کہیں اور لے کر جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو حالات ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے ٹھیک کر سکتے تھے, ریمیٹنسز کو بڑھا سکتے تھے, یہ ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں. دا ریزن از کہ آپ نے پوری آئی ٹی انڈسٹری کو تباہ کر دیا. اب سٹار لنک کے آنے سے ان لوگوں کو خطرہ کیا ہے. سٹار لنک کے آنے سے جی خطرہ یہ ہوگا, چونکہ ایلن مسک نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہم حکومت پاکستان کے منتظر ہیں کہ کب ہمیں وہ الاؤ کریں اور ہم پاکستان کے اندر بھی اس کو لانچ کر دیں. آپ پھر آزادی اظہار کو روک نہیں سکیں گے. لوگ جو آپ نے فلٹرز لگائے چائنا کی طرز کے اوپر, تو وہ فلٹرز پاکستان میں اب کام کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جس انٹرنیٹ کے اوپر جو گیٹ وے ہے وہاں پر آپ کے فلٹرز لگے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ کے ایک فائر وال ہے جو روکتی ہے عمران خان سے ریلیٹڈ کنٹینٹ جو اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کو سلو کر دیتے ہیں, لوگوں تک وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. تو جسٹ امیجن کریں ایک سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو کاؤنٹر ٹیکنالوجی ہے اسے بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا, جو پاکستان کبھی بھی ایلن مسک کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ پاکستان کے اندر سیٹلائٹ جو ہے سٹار لنک اسے لانچ کرے. تو یہ کبھی ہوگا نہیں. ضرور حکومت سے انہوں نے سوال کیا اور ان کی جو گرین سگنل کا وہ انتظار کریں. جسٹ امیجن کریں کہ یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کی حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور کچھ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے. جو لوگ ٹویٹ کرنے پر لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں, جسٹ امیجن کریں کہ اگر بندہ ایک پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس سٹار لنک ہے اور وہ وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے, تو آپ اس کے ویئر اباؤٹس بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ جو آزادی ہے جہاں پہ لوگوں کو سچ بولنے کی نہیں ہے, تو کیا اس قسم کی آزادی پاکستان میں اسے لانے کی اجازت ہوگی؟ کبھی بھی اجازت نہیں ہوگی. میں نے ویورز چونکہ سٹار لنک پر کافی بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کے اوپر نا تھوڑی سی مزید ریسرچ کی, اور میں نے یہ چیک کیا کہ کیا یہ سٹار لنک پاکستان کے علاوہ کہاں کہاں پر کس کس ملک کے اندر موجود ہے. تو اس وقت آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برطانیہ کا نقشہ ہے جی, اور ٹاپ پہ اویلیبل, ویٹنگ لسٹ اینڈ دین کمنگ سون, یہ آپ کو ایک لیجر نظر آئے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر یہ موجود ہے, یورپ کے اندر بہت ساری جو کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا, گرین لینڈ میں یہ نظر نہیں آ رہا, کینیڈا میں
मुकम्मल तौर पे स्टारलिंक की सहूलत मैसर है। इसके साथ साथ मज़ीद जो ममालिक हैं वहाँ भी आपको, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के अंदर स्टारलिंक आपको मिलेगा। और ये पाकिस्तान के लिए हैरानगी की बात हुकूमत के लिए होनी चाहिए कि अगर स्टारलिंक आपको अफ्रीका में मिल रहा है तो वो पाकिस्तान में भी आ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीज़न ये कभी भी पाकिस्तान के अंदर इसे नहीं लाएंगे। इसके साथ साथ यूरोप और फिर यूक्रेन की जो जंग थी उस वक्त भी स्टारलिंक की फैसिलिटी उनको दी गई एंड दे आर वेटिंग फॉर बिग नोड। टर्की में नहीं है जी, इराक में नहीं है, यमन के अंदर आपको स्टारलिंक की सहूलत जो है वो मिलेगी। इसके अलावा कीनिया में भी आपको स्टारलिंक मिल रहा है, जिम्बाब्वे में आपको स्टारलिंक मिल रहा है। और ये है जी आज़ादी इजहार, या कम से कम जो इंटरनेट जिसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क से। अब पाकिस्तान में आप देख सकते हैं जी वेटिंग, हुकूमत आज़ादी जो होनी चाहिए इंतज़ार स्टारलिंक वाले कर रहे हैं कि इन्हें इजाज़त मिले। इंडिया के अंदर भी इजाज़त नहीं मिल रही, चाइना में तो खैर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि उनका अपना जो सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, जापान, फिर दूसरे कुछ ममालिक हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं और न्यूजीलैंड में ये मुकम्मल तौर पे अवेलेबल है। बरतानिया के अंदर मैंने जाके इसे चेक किया और इसकी जो रेजिडेंशियल जो कॉस्ट है वो 75 पाउंड के करीब है, और जो हार्डवेयर है वो 299 पाउंड का है। एक हार्डवेयर आपको मिल जाता है, एक छोटा सा सैटेलाइट है जो आप घर के बाहर आप उसे लगाते हैं, देन इट गिव्स एन एक्सेस टू द इंटरनेट। और जैसे इमेजिन करें कि अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ जाए तो फिर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा मुसलसल लाइव, फिर एहतजाज जब पेशावर से टुवर्ड्स इस्लामाबाद आएगा मुसलसल लाइव, तो आप रोक नहीं सकते। और ये एक गेम चेंजर साबित चीज़ होगी पाकिस्तान के हालात के तनाज़ुर में। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये 2013 एंड 14 और फिर इसके बाद जब खान साहब के बहुत सारे लॉन्ग मार्च जो एहतजाज हो रहे थे, तो हमने पाकिस्तान के अंदर जो 4G टेक्नोलॉजी उस वक्त लॉन्च हुई थी, तो हमारी जो कनेक्टिविटी है लाइव की, हमने उसे चेक किया था लाहौर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर। तो बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स थी जहाँ पर आप इंटरनेट का एक्सेस जो था वो ठीक नहीं था, तो पिक्चर्स लाइव जो हैं वो आपको उस तरह से नहीं मिल रही थी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर। तो ये गेम चेंजर साबित हो सकती है चीज़ कि इमरान खान का काफ़िला निकला तो जो DSNG वैन्स जिसको स्टैटिक करके सिग्नल जो हैं वो कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो वो फैसिलिटी 4G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के आने से जो है वो बहुत ज़्यादा हल हो गई थी। जस्ट इमेजिन करेंगे स्टारलिंक पाकिस्तान में आ जाए तो वो हुकूमत जो किसी के सहारे खड़ी है ये बहुत जल्दी घर चली जाएगी, और मुसलसल पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। आप घरों पर जब लोग बाहर निकलते हैं तो आप उनके ऊपर एहतजाज, उस एहतजाज के ख़िलाफ़ जो है आप अटैक करते हैं। तो अगर लोग इंटरनेट पर बैठकर पाकिस्तान के हालात के हवाले से दुनिया भर को बताएंगे और मुसलसल बताएंगे और आप उन्हें ट्रैक भी ना कर सकें, तो ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए स्टारलिंक को पाकिस्तान में कभी भी लॉन्च नहीं होने देंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।